آصف لکھتے ہیں کہ اگر زندگی کو مسلسل سفر کہا جائے تو مکمل قیام کیا ہے؟ اگر زندگی کو بیداری کہا جائے تو نیند اور غفلت کو کیا کہا جائے؟ اگر زندگی کو محبت کہہ لیا جائے تو نفرت بھی تو زندگی ہے، بلکہ نفرت زیادہ زندہ ہے۔ نفرت، غصہ، حسد، انتقام زندگی کو زیادہ متحرک رکھ سکتے ہیں۔ بہرحال محبت اور نفرت زندگی ہی کے نام ہیں۔ اگر مذہب کو زندگی مانا جائے تو لا مذہبیت کیا ہے؟ اگر زندگی زمین ہے تو آسمان کیا ہے؟ اگر مخلوق کو زندگی کہا جائے تو مخلوق پیدا کرنے والی ذات کو کیا کہا جائے؟ زندگی کی تعریف کرنا بہت مشکل ہے، اسے جاننا اور پہچاننا بھی مشکل ہے۔ یہ ایک راز ہے، ایسا راز کہ جس نے راز جان لیا وہ مر گیا، اور جو نہ جان سکا وہ مارا گیا۔ زندگی تلاش میں ہے، کس کی تلاش؟ زندگی اسے تلاش کرتی ہے جو زندگی کو تلاش کرتا ہے۔ زندگی موت کے تعاقب میں ہے اور موت زندگی کے پیچھے آ رہی ہے۔ دونوں کی تلاش میں ہے۔ جب تک دونوں میں سے ایک ختم نہیں ہوتا یہ کھیل جاری رہتا ہے، یعنی نور اور ظلمات کا کھیل، ہونے اور نہ ہونے کا کھیل، ماننے اور نہ ماننے کا کھیل، دن اور رات کا کھیل۔ زندگی کے دامن میں بے پناہ اور بے شمار نعمتیں ہیں، اس میں خواہشیں ہیں، حسرتیں ہیں، امیدیں ہیں، مایوسیاں ہیں، صداقتیں ہیں، دھوکے ہیں، میلے ہیں اور تنہائیاں ہیں۔ زندگی سمندر ہے، اپنے بادلوں کو نامعلوم سفر پر روانہ کرنے والا، انہیں الوداع کہنے والا، اور پھر یہی سمندر اپنے مسافروں کو، اپنے دریاؤں کو خوش آمدید کہنے والا بھی ہے۔ زندگی سے زندگی نکل رہی ہے، زندگی میں زندگی شامل ہو رہی ہے، زندگی سے زندگی جدا ہو رہی ہے، زندگی سے زندگی واصل ہو رہی ہے۔ دراصل زندگی تو زندگی ہے، فراق و وصال سے بہت بلند، حاصل و محرومی سے بہت بے نیاز، اپنے اندر ہونے والی تبدیلیوں سے باخبر لیکن غیر متاثر۔ زندگی بہت پرانی ہے، بہت قدیم ہے، بہت بوڑھی ہے، لیکن یہی زندگی بہت نئی ہے، بہت جدید ہے اور بہت جوان۔ ہر قدیم کبھی جدید تھا اور ہر جدید کبھی قدیم ہوگا۔ یوں یہ زندگی بیک وقت قدیم اور جدید ہے، پرانے شہر اور نئے انسان، پرانے انسان اور نئے شہر۔ آج کا انسان پرانے کھنڈرات میں خوش رہتا ہے، یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ وہ لوگ کون تھے جو اس کھنڈر میں کبھی آباد تھے۔ یہ کھنڈر کسی زمانے میں محلات تھے۔ نیا انسان پرانی کائنات کو دریافت کرنے نکلا ہے، وہ اسے ترقی کہتا ہے۔ یہ عجیب بات ہے کہ آج کا انسان آج بھی پرانی طرز پر پیدا ہوتا ہے، پرانے مصنفین کو پڑھتا ہے اور نئے علم کا اظہار کرتا ہے۔ نئی بات کیا ہے؟ پرانے چہرے ہیں، پرانی آنکھیں ہیں، پرانے آنسو ہیں، وہی کچھ ہے جو تھا، اور پھر نئے انسان کے لیے پرانی منزل، پرانے قبرستان، یہ سب باتیں سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ یہ سب زندگی ہے، برات بھی زندگی اور جنازہ بھی زندگی۔ سمجھنا مشکل ہے یہ دنیا بابل کا گھر اور وہ دنیا سسرال۔ تعجب ہے چار کہاں ڈولی لے چلے اور چار بھائی جنازہ لے چلے، ایک ہی ہے، سب ایک ہے، سب جلوے زندگی کے ہیں۔ یہ سب ابو تراب کتاب ہستی کے ہیں، ابتدا اور انتہا سے بے نیاز۔ زندگی آغاز سے پہلے بھی تھی اور انجام کے بعد بھی ہوگی، زندگی تو بس زندگی ہے۔ اس کا یوم پیدائش اور اس کا یوم وصال کسے معلوم؟ کون جانے کہ یہ لامحدود سفر کہاں سے شروع ہوا اور انجام کار کہاں ختم ہوگا؟ بہرحال زندگی ہمہ حال رواں دواں ہے، دریا کی طرح جو چلتا رہتا ہے، مسلسل، مستقل، نہ کٹتا ہے، نہ رکتا ہے، نہ بے دم ہوتا ہے۔ پہاڑوں کا پیغام ہے جو آب رواں کے ذریعے سمندر کے نام کیا گیا ہے۔ یہ پیغام زندگی ہے اور اسے لے جانے والا زندہ رہے گا۔ زندگی اپنی عزت خود ہے، خود ہی اپنی آبرو خاک میں ملاتی ہے۔ یہ خود ہی محترم و معزز ہے، کبھی سرفراز ہے، کبھی سرنگوں ہے۔ زندگی سرد خانوں میں دہکتی ہوئی آگ ہے، نار ہے، اور یہی زندگی اسی نار میں چھپا ہوا گلزار ہے۔ یہ معمولی سی بات ہے، زندگی دینے والے کے حوالے سے سمجھ آ سکتی ہے۔ اگر تخلیق خالق سے متعلق ہو تو سلامت، ورنہ یہی ایک قیامت ہے۔ زندگی اپنے ہی پردے میں چھپی ہوتی ہے اور اپنے ہی دروازے پر خود ہی دستک دیتی ہے۔
اور خود ہی اندر سے جواب دیتی ہے یہاں کوئی نہیں۔ اور اگر کسی نظر کا فیض ہو جائے تو خود ہی خود کو آواز دیتی ہے اندر آ جاؤ، ہم تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ بس زندگی اپنے روبرو ہونے کا نام ہے، اپنے قریب ہونے کا نام ہے، اپنے سے قریب ہونے کا نام، اپنے سے آشنا ہونے کا نام، اپنا ہی نام ہے۔ میں ہی زندگی ہوں، لیکن شرط کے ساتھ کہ میں تسلیم کروں کہ تو بھی زندگی ہے اور وہ بھی زندگی ہے۔ سب کا احترام ہی اپنا احترام ہے، سب کی زندگی ہی اپنی زندگی ہے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔